یقین ایک نہایت چھوٹا سا لفظ، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ لگانا واقعی ناممکن ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی گہرے اور مختصر سے واقعے پر بات کرنے والے ہیں جو سچے یقین کی اصلیت کو سامنے لاتا ہے۔ یہ ایک ایسی سچی بات ہے جو سیدھے دل پر اثر کرتی ہے اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ اصل بینائی کیا ہوتی ہے۔ تو چلیے ایک منظر کا تصور کرتے ہیں۔ ایک مسجد کا باہر کا حصہ ہے، بھیڑ لگی ہے، لوگ تیزی سے آ جا رہے ہیں، اپنی اپنی دنیا کی دوڑ میں بالکل مگن۔ اور وہاں ایک نابینا شخص بالکل اکیلا بیٹھا ہے، کوئی ایک پل کے لیے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ لیکن اس بے رخی کے بیچ اس شخص کی خاموشی میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ ہے جو باہر کے شور و گل سے بالکل الگ محسوس ہوتا ہے۔ پہلا حصہ، سوال، بینائی اور یقین۔ اب دیکھیے اس خاموش منظر میں آگے کیا ہوتا ہے۔ آخر کار اس بھیڑ میں سے ایک شخص کے قدم رکتے ہیں، اس کے اندر کچھ جاننے کا تجسس پیدا ہوتا ہے اور وہ اس نابینا شخص کے پاس جا کر پوچھتا ہے، یہاں روز کیوں بیٹھتے ہو؟ اس سوال میں دنیا کی وہ ساری بے یقینی چھپی ہوئی ہے جو ایک نابینا شخص کے اس مسلسل صبر کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس شخص کے جواب میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک مسکراہٹ تھی جب اس نے کہا کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ اس پر وہ پوچھنے والا شخص اور بھی حیران رہ گیا۔ اس نے پھر پوچھا، نظر نہیں آتا، پھر بھی اتنا یقین ہے؟ اور دراصل یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہاں جسمانی محرومی یعنی آنکھوں کا نہ ہونا اس کو ایک روحانی طاقت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ عام سوچ کے مطابق جب سامنے کچھ دیکھ ہی نہ رہا ہو تو کوئی اتنا پختہ یقین آخر کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہاں اس نابینا شخص کا وہ مختصر لیکن انتہائی زبردست جواب سامنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے آنکھوں سے نہیں، دل سے یقین ہے۔ یہ سن کر بس ایک مکمل خاموشی چھا جاتی ہے۔ جو چیز آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں وہ دل بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور اس چھوٹے سے جواب نے دنیا کے دیکھنے اور سمجھنے کے پیمانے کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ دوسرا حصہ، معجزہ، ناممکن کی حقیقت۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں اگلا موڑ کیا آتا ہے۔ کچھ ہی دن گزرتے ہیں اور ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ وہ نابینا شخص اب دیکھ سکتا تھا۔ آس پاس کے لوگ مکمل طور پر ششدر رہ گئے۔ جو ہجوم پہلے اسے نظر انداز کر کے گزر جاتا تھا، وہی لوگ اب حیرت سے بت بنے کھڑے تھے۔ ناممکن واقعی ممکن بن چکا تھا۔ تیسرا حصہ، سبق، یقین کی طاقت۔ اصل میں کہانی کا عروج صرف آنکھوں کی روشنی واپس ملنے پر ختم نہیں ہوتا۔ اس واقعے کے پیچھے چھپا سبق بہت گہرا ہے۔ یہاں دو چیزوں کا موازنہ بہت خوبصورتی سے سامنے آتا ہے۔ آنکھیں مانگنا بنسبت یقین مانگنے کے۔ ایک طرف صرف ایک جسمانی ضرورت کی طلب ہے اور دوسری طرف ایک کامل روحانی طاقت کی، اور اس شخص نے اس بہتر اور اعلیٰ ترین چیز کا انتخاب کیا۔ اس حیرت زدہ ہجوم کے سامنے اس شخص نے کیا ہی کمال کی بات کہی۔ اس نے کہا، میں نے اللہ سے آنکھیں نہیں مانگی تھیں، میں نے یقین مانگا تھا اور اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ یہ جملہ اس پورے واقعے کا نچوڑ ہے۔ جب کامل یقین مانگا گیا تو باقی ساری نعمتیں اس کے ساتھ خود بخود ہی مل گئیں۔ اللہ پر یقین ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس مختصر سے پیغام میں ایک عجیب سی طاقت ہے۔ جب انسان کا ایمان اس دنیا کے تمام شکوک و شبہات سے بڑا ہو جائے تو چاہے حالات جیسے بھی ہوں، یہ کامل یقین ہر بڑی رکاوٹ کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس پورے واقعے پر غور کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ کیا سچا یقین اس چیز سے آتا ہے جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، یا اس سچائی سے جو ہمارا دل پہلے سے جانتا ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو گہرائی سے غور کرنا چاہیے، کیونکہ شاید ہماری اصل بینائی اسی میں چھپی ہے۔